بہت کم رش ہے. حاجی زبان مینا کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. آج حاجی زبان تقریباً طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اور یہاں پہ یہ سامنے پہاڑ ہے بالکل بلڈنگ کے ساتھ. اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ. پہلے تو ہم اس یونیفارم میں اندر مطاب میں چلے جاتے تھے، لیکن یہ سامنے مسجد ہجرا یہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے. نیچے پورشن ہے یہ مردوں کے لیے، اور یہ اوپر جو پورشن جا رہا ہے یہ عورتوں کے لیے. یہ حاجی زبان ہجرا روڈ پہ ہیں اور جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. نماز مغرب کے لیے حاجی زبان مسویلا والی سائڈ سے آ رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ. یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، یعنی کہ اگر آپ مسویلا والی سائڈ سے آؤ ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے تو یہ راستہ 88 نمبر. غزہ قبری سے حرم شریف کی طرف حاجی زبان بہت ساری تعداد میں جا رہے ہیں. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو کاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. ابھی نماز جنازہ کھڑا ہو گیا، یہ پینٹ مار دیا گیا اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یعنی کہ حاجی سلپ نہ ہو. بعض اوقات یہاں پہ زیادہ چپلیں پہنی جاتی ہیں، حاجی زبان چپلیں پہنتے ہیں تو وہ سلپ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ پینٹ مار دیا گیا اس جانب بھی اور اس جانب بھی. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، 40 سینٹی گریڈ، یعنی کہ آج کا جو درجہ حرارت ہے وہ 40 سینٹی گریڈ ہے. بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے. ہوا چل رہی ہے وہ بھی جسم کو جلا رہی ہے. تو غزہ پارکنگ ہے جہاں پہ حاجی زبان کی گاڑیاں آتی ہیں حاجیوں کو لے کر. یہ دیکھیں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ساتھ نمبر بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں بلڈنگ ہے یا فلاں بلڈنگ، یعنی کہ جیسے گاڑیاں آتی ہیں نمبروں کے حساب سے کھڑی ہوتی ہے. حاجیوں کے لیے مشکل نہ بنے واپس اپنی گاڑی ڈھونڈنے میں. یہ سامنے گیٹ بنا رہے ہیں حاجیوں کو اندر جانے اور باہر آنے کے لیے، اور اس طرف سے یہ بند ہو جائے گا. پھر وہ جب تیار ہو جائے گا تو اس طرف سے یہ بند کر دیں گے. یہاں سے ہم جو لوگ کام کرتے ہیں وہی انٹر ہوں گے اور باہر آئیں گے. سامنے پانی بانٹا جا رہا ہے. گرمی کافی زیادہ ہے تو پانی کی کافی کمی محسوس ہوتی ہے، اور بالکل برف بنی ہوئی اس کے اندر. نماز پڑھ کر نمازی حضرات واپس جا رہے ہیں روموں کی طرف، جو نیو مسجد ہے مسجد اللہ والی سائڈ سے. حاجی زبان واپس نکل رہے ہیں اجہاد روڈ کی طرف اس جانب. ہوا چل رہی ہے لیکن تھوڑا موسم بھی چینج ہوا ہے. جو 2 گھنٹے پہلے گرم تھی ابھی وہ چینج ہو رہی ہے، طرح سے جو ہوا ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ حاجی زبان جا رہے ہیں صفا ٹاور کی طرف، اور نیچے یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ جا رہا ہے کلاک ٹاور کے نیچے فرسٹ فلور پہ. صفا ٹاور کے اندر بھی آج رش کم ہوگا، یعنی ہم جا رہے ہیں اوپر صفا ٹاور کے اندر. آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں، یعنی کہ کھانے پینے کی کیا چیزیں ہیں، خریداری کے لیے کیا کیا چیزیں. حجاج کرام خریداری میں مصروف ہیں. جس طرف بھی دیکھیں گے ہر شاپ کے اندر حاجی زبان موجود ہوں گے. کوئی تصویریاں خرید رہا ہے، کوئی پرفیوم خرید رہا ہے، کوئی جان نماز خرید رہا ہے، کوئی ٹوپیاں خرید رہا ہے. اور یہاں سے چلتے ہیں اوپر سیکنڈ فلور کے اوپر، وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں. سیکنڈ فلور پہ ریسٹورینٹ کافی زیادہ ہے، اور وہاں پہ شاپنگ تو ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ ریسٹورینٹ ہے اور حمام ہے، جس کو یہاں پہ سلون بولتے ہیں، بال کٹوانے کے لیے جو حاجیوں کو بال کٹوانے تھے. نماز فجر کے بعد مینا کی طرف حاجی زبان جانا شروع ہو جاتے ہیں. کل یہاں پہ کافی زیادہ رش تھا لیکن آج دیکھیں ابھی یہ جو ہے نا 4-5 دن بڑے سکون سے گزاریں گے. بہت کم حاجی ہیں یہاں پہ، بہت ہی کم ہے. آج سامنے یہاں بھی ریسٹورینٹ ہے، یہاں بھی کھانے ہیں، لیکن یہاں زیادہ کھانا جو ہے صفا ٹاور کے اندر وہ مطلب کہ سعودی یمنی مصری سے حساب کا ہے، بنگالی سا.
اتنا زیادہ مرچی نہیں ہوتی. یہاں سے نیچے اتریں گے, باہر نکلیں گے حرم شریف کے سین کی طرف. یہاں سامنے ایک ہے فیصل آبادی ہوٹل, لیکن صرف لکھا ہوا ہے, کھانا کوئی نہیں ہے. کھانا سے بھی بنگالی جیسا بنگالی کا ہوتا ہے ویسا ہی ہے. یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. یعنی کہ اگر آپ مس ویلا والی سائڈ سے آؤ, ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے, تو یہ راستہ 88 نمبر جو گیٹ ہے مسجد حرام کا, بالکل اس کے سامنے یہ اندر انٹر ہوتا ہے. اور یہ راستہ ابھی باہر نکل رہا ہے جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے. اور یہاں پہ کھانا بانٹا جاتا ہے. حاجی صاحب یہاں پہ پہلے سے بیٹھے ہوئے, جیسے ہی کوئی کھانا بانٹنے والا آتا ہے تو یہ لائنوں میں لگ جاتے ہیں, اس جانب بھی اور اس جانب بھی. آج 7 ذو الحج ہے. کل سے حاجی صاحب یعنی کہ فجر کی نماز یہاں پڑھیں گے, اور اس کے بعد یعنی کل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حاجی صاحب مینا کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. پہلے مینا جائیں گے, یعنی کل زور اثر مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں مینا میں پڑھیں گے, اور رات وہاں گزاریں گے. 9 کو چلے جائیں گے عرفات. مسجد حرام کا 88 نمبر جو گیٹ ہے وہاں سے باہر نکلیں گے تو یہ سامنے دیکھیں پل کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے ابراہیم خلیل روڈ, یا سامنے شارع ابراہیم خلیل. تو یہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے ابراہیم خلیل روڈ پہ. نماز مغرب کے لیے حاجی صبان مسویلا والی سائڈ سے آ رہے ہیں, یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ. آج کا دن ہی یا اتنا رش رہے گا, کل نماز فجر کے بعد حاجی صبان مینا کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اس طرف کافی جو بلڈنگیں ہیں نا وہ گرا دی گئی ہیں, یعنی کہ وہ کافی خستہ تھی, وہ گرا کے اب نیو بنائیں گے. اس کو جبل عمر بولتے ہیں یہاں تک, یعنی کہ یہاں سے لے کے جہاں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی جہالت کے دور میں, اس کے لاسٹ والے کونے تک. سامنے اوپر ہیلی کاپٹر. اس دفعہ بہت کم حاجی آئے ہیں, یعنی کہ جیسا رمضان میں یہاں پہ رش تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حج پہ میکسیمم 2.5-3 ملین حاجی یہاں پہ آئیں گے, لیکن نہیں, صرف 14 لاکھ حاجی آئے ہیں اس دفعہ. پاکستان میں 67,000 حاجی صاحبان جنہوں نے پیسے بھی پے کیے لیکن وہ نہیں آ سکے. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے پالیسی کیا ہے, کیوں نہیں. شاید پچھلی دفعہ کافی زیادہ یہاں پہ مواد ہوئی ہے, اور اس لیے گرمی کافی زیادہ ہے تو کم حاجی بلائے کہ حاجی صاحبان کم ہے, یہاں پہ بہت کم رش ہو. پچھلی دفعہ رش تھا بھی بہت, پچھلی حاجی پہ بہت زیادہ رش تھا, اور اس دفعہ انہوں نے وسائل بڑے بنائے ہیں یہاں پہ حاجیوں کے لیے, کولنگ کے بھی اور رہنے سونے کے لیے بھی. ادھر حرم میں ماشاءاللہ کافی زیادہ تبدیلی ہے, اور مینا اور مزدلفہ میں بھی بہت زبردست قسم کے خیمے بنا دیے گئے ہیں. وہاں پہ کولنگ کا بھی بہت زبردست انتظام ہے, یعنی کہ کافی وہاں پہ بھی انہوں نے انتظام زبردست کیا ہے, لیکن پھر بھی حاجی بہت کم بلایا ہے. اس طرف آیا ہوں ابراہیم خلیل روڈ پہ. پہلے جب یہاں پہ جو عمارتیں پرانی تھی, خستہ عمارتیں, وہ ٹوٹ رہی تھی, تب میں ادھر آیا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ اس دفعہ حاجی نہیں رہے گا, یعنی حاجی صاحبان دور دور جو بلڈنگیں ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے, لیکن کافی زیادہ رش لگا ہے اس طرف. اور یہاں پہ فروٹ کی شاپ ہے, یہاں جگہ کھلی کر دی گئی نماز کے لیے بھی. اس طرف جس طرف یہ سامنے لگا دی گئی ہیں چھتریاں وغیرہ, اسی جانب. کافی حاجیوں نے مجھے بولا ادھر, یعنی کہ جن کے ابراہیم خلیل روڈ پہ رہائشیں تھی, میسج میں, لیکن کافی زیادہ میسجیں جو حاجی صاحبان یہاں پہ آیا ہوگا یہاں پہ, اس نے یہ روڈ پہلے دیکھا ہوگا, بہت چھوٹا روڈ تھا, لیکن وہاں سے اب کھلا کر دیا گیا ہے. یعنی کہ نمازی حضرات یہاں پہ کافی رش پڑ جاتا تھا یہاں پہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر, تو حاجی صاحبان کے لیے اس طرف بھی جگہ کھلی کر دی گئی کہ اس طرف نماز پڑھ سکتے ہیں. آج جا رہے ہیں آپ کو مسجد ہجرہ کی زیارت کرواتے ہیں, اور میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھنا ہے, مسجد ہجرہ جا رہا ہوں, لیکن لوگ ابراہیم خلیل روڈ پہ بتا رہے تھے وہاں پہ نہیں ہے. یہ مساجد ابراہیم خلیل روڈ کی دوسری طرف ہے. یہ سامنے مسجد ہجرہ, یہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے. یہاں پہ نمازی حضرات اندر کچھ وضو کر رہے ہیں, کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں.
چھوٹی سی مسجد. نیچے پورشن ہے یہ مردوں کے لیے اور یہ اوپر جو پورشن جا رہا ہے یہ عورتوں کے لیے. یہ روڈ کے اوپر ہے. یہ حاجی صبان مسویلا والی سائڈ سے آ رہے ہیں اور یہاں بالکل قریب ہی ہے لیکن یہ ابراہیم خلیل روڈ پر نہیں ہے, یہ ہجرا روڈ پر ہے. اور یہ حاجی صبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. میں ابھی آج پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے تقریباً 5واں سال ہے یہاں پہ مسجد ہجرا. ابھی آپ کو بھی زیارت کروا دی, آپ میں سے کافی لوگوں نے زیارت کی بھی ہوگی اور میں نے سرچ بھی کیا ہے اس پہ کہ بولتے ہیں کہ مسجد ہجرا جو ہے اس کا ویسے ایک نام ہے عربی میں. یہاں پہ یعنی کہ جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ وہاں سے ہجرت ہوئی تو بولتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت نہیں تھی, بس ویسے ایک عربی کا لفظ ہے کہ یہ مسجد ہجرا نام رکھ دیا گیا ہے. حرم سے آپ باہر نکلیں 6 نمبر حمام سے تو اس طرف سامنے ابراہیم خلیل روڈ ہے اور جو مسجد ہجرا ہے وہ یہ سینٹر سے جو رستہ ہے یہاں سے بال پیدل آتے جاتے ہیں اس کے اوپر ہے بالکل قریب. یہاں پہ یہ تقریباً اس طرف سے 3 بلڈنگیں چھوڑ کے چوتھی بلڈنگ ہے مسجد ہجرا. بالکل سیم 6 نمبر حمام سے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک ہی روڈ بنتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ پل کراس کریں گے مسویلا والی سائڈ پہ جاتے ہوئے تو آپ لیفٹ سائڈ پہ جو رستہ نکلتا ہے وہاں سے نکلیں گے تو وہ سیدھا ہجرا کی طرف یعنی کہ مسجد ہجرا کی طرف جا رہا ہے. اس جانب حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ پہ جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف اور اس طرف سے یہ ہجرا روڈ ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو 6 نمبر حمام کے پیچھے کبری ہے پل ہے وہاں جا کر یہ رستہ ایک ہی ہو جاتا ہے. اس جانب نماز کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے اوپر شٹرنگ لگا کر. یہاں پہ حاجی صبان بیٹھے ہوئے بھی ہیں, پیچھے عورتوں کی جگہ ہے اور اس جانب دوسرے شٹر یعنی اس طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرف دوسری جانب مرد حضرات نماز کے لیے بیٹھے ہوئے. کیونکہ یہاں پہ حاجی صبان زیادہ جو چپل پہنتے ہیں وہ چاولا کی یعنی کہ بالکل ہلکی سی ہوتی ہے, اور تھوڑا سا بھی سلپ ہوئی تو پھر بندہ گر جاتا ہے. دن کو یہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کر یعنی کہ یہاں کا ٹمپریچر تھا, لیکن اس ٹائم ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے, اس کا نظام ہے کہ شام کو جیسے سورج غروب ہوتا ہے جو ہوا کا رخ ہے وہ چینج ہوتا ہے بالکل. دن کو جتنی مرضی لو ہو یعنی کہ جتنی مرضی گرم ہوا چل رہی ہو شام کو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جو 6 نمبر حمام ہے اس کے پیچھے نکلیں گے ابراہیم خلیل روڈ پہ تو بالکل یہ جو کبری ہے یہ پول ہے اس کے نیچے ہے سامنے. یہاں سے حاجی صبان اوپر چڑھ رہے 6 نمبر حمام اور 7 نمبر حمام بالکل اس کے ساتھ ہی. یہاں سے رستہ اوپر جا رہا ہے حرم شریف کی طرف یعنی کہ مسئلہ حرم کی طرف. 3 پورشن ہے اوپر, ایک وہ پیچھے ایک یہ ہے ایک آخر پہ یعنی کہ جس طرف 79 نمبر گیٹ ہے حرم شریف کی طرف آخر پہ وہ ہے یعنی کہ وہاں سے مرد حضرات اندر جاتے ہیں واش روم کے. اور یہ جو سینٹر والا جہاں پہ 7 لکھا ہوا ہے یہاں پہ عورتوں کے لیے یہ حمام ہے, یہاں سے عورتیں داخل ہوتی ہیں اور بالکل ان دونوں کے درمیان ہے, وہاں پہ آپ اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں. وہاں پر حاجی صبان وہاں پہ سامان جمع بھی کروا رہے ہیں, اوپر لکھا ہوا ہے لیگیج سٹور سینٹر. حاجی صبان نماز مغرب کے لیے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں دارالتوحید کے سامنے اور یہاں سے 74 نمبر گیٹ سے مسجد الحرام کے اندر جا رہے ہیں. اور یہاں سامنے 79 نمبر گیٹ وہاں سے حاجی صبان جا رہے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے طواف کے لیے. حاجی صبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں, وہاں سے بھی رستہ باہر نکلتا ہے جبل عمر والی سائڈ. سورج ابھی غروب نہیں ہوا, وہ اس بلڈنگ کے پیچھے گیا اور پورے حرم کے اندر دیکھے سایہ آ گیا. وہاں سے حاجی صبان جا رہے ہیں 66 نمبر گیٹ کی طرف اور جو حاجی صبان کپڑوں میں دعا کرنا چاہتے ہیں وہ جا رہے ہیں اس طرف. لوہے کی جو سیڑھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر 2nd فلور کے اوپر. حاجی صبان صفا مروہ والی سائڈ پہ باہر نکل رہے ہیں اور اندر نہیں جانے دے رہے ہیں, کافی کوشش بھی کی ہے لیکن نہیں جانے دے رہے, اندر منع کر رہے ہیں. حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں صفا پہاڑی والی سائڈ پہ بالکل قریب ہی ہے. حاجی صبان صفا مروہ پہ ہیں
اس جانب صفا سے مروہ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور اس طرف صفا پہاڑی ہے، صفا سے آ رہے ہیں۔ ابھی نکلے ابو جل حمامہ والی سائڈ، یعنی کہ صفا سے ابو جل حمامہ والی سائڈ باہر نکلے، حاجی سبان جا رہے ہیں جہاد روڈ کی طرف۔ آج رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت کم ہو گیا ہے کہ حاجیوں کی تیاری مینا کی طرف۔ پہلے تو ہم اس یونیفارم میں اندر مطاب میں چلے جاتے تھے، لیکن 2 دن سے روک رہے ہیں، نہیں جانے دے رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دے رہے۔ آج اتنا رش بھی نہیں ہے، بہت کم رش ہے، پھر بھی اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، یعنی کہ وہیں سے باہر 95% تو یہاں پہ جو ہم کام کرنے والے سب کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں یہ رش کی وجہ سے کہ یہاں پہ رش نہ ہو، تو اسی لیے یہاں پہ پھر کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اور یہاں پہ یہ سامنے پہاڑ ہے بالکل بلڈنگ کے ساتھ۔ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر جانت کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہاں پہ جو آپ کے بیگ وغیرہ کچھ نہ کچھ گم ہو جاتا ہے حاجیوں کا، تو زیادہ تر یہاں سے ملتے ہیں۔ سامنے لکھا ہوا ہے۔ حاجی صاحب آہستہ آہستہ واپس نکل رہے ہیں، اذان مغرب ہونے والی ہے، اور آج یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے جتنا یعنی کل رش تھا۔ حاجی صاحب آج تیاری کر رہے ہیں مینا کے لیے، یعنی کل فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حاجی صاحب مینا چلے جائیں گے۔ آج بہت کم رش دیکھا ہے، جو یہاں پہ پرماننٹ بنانے لگے ہیں حاجیوں کے لیے کہ حاجی صاحب یہاں سے جو ابو جل حمامہ والی سائڈ سے آتے ہیں، یعنی غزہ پارکنگ والی سائڈ سے ابو جل حمامہ کی طرف، ان کے لیے سامنے یہاں سے آئیں گے۔ آپ کسی بھی رستے پہ آئیں گے حرم شریف کی طرف تو آپ کو پانی ملے گا یہاں پہ، اور 24 گھنٹے ملے گا، پانی بانٹا جا رہا ہے اور یہاں سے کھانا بھی بانٹا جا رہا ہے۔ اور اس طرف سے حاجی صاحب آ رہے ہیں ابو جل حمامہ والی سائڈ سے حرم شریف کی طرف۔ آج بالکل سونی سونی پارکنگ لگ رہی ہے، دیکھیں گاڑیاں بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ، قریب قریب رہائشیں ہیں حرم شریف کے، وہی حاجی صاحب آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف نماز مغرب کے لیے۔ اذان ہونے والی ہے، 2 منٹ باقی ہیں۔ پارکنگ یہاں پہ حاجیوں کی گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھیں یہاں پہ ایک گاڑی نظر آ رہی ہے پوری پارکنگ میں، کہیں گاڑیاں نہیں ہیں، یعنی کہ جو زیزیا سے دوسری طرف سے گاڑیاں آتی تھیں وہ آج گاڑیاں یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ حاجی صاحب مینا کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، سے حاجی صاحب ٹکٹیں خرید رہے ہیں میٹرو کی، بالکل میٹرو اسٹینڈ کے ساتھ ہے۔ تھے آنا مقدراں دی گل ہے، جے سونا بناوے تے دیر نہیں لگدی۔ ماشاءاللہ کنی دنیا ہے تھے، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو اس دفعہ حج پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے یہ جگہ دیکھ لی ہے زندگی میں۔ میری اکثر یہ دعا میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے مانگتا ہوں کہ زندگی میں یہ امت مسلمہ کا دنیا میں یعنی کونے کونے سے جہاں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، امت مسلمہ کا ایک ایک جو بندہ ہے نا، اس کو اللہ پاک زندگی میں ایک دفعہ تو یہ اپنا گھر اور پیارے محبوب کا گھر لازم دکھائے، اور جب وہ بلاتا ہے نا تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس طرح آگے ہوں، بلکہ وہ پھر خود سوچتا ہے کہ یار میں اور یہ جگہ۔ ابھی پہنچے غزہ کبری کے نیچے، ماشاءاللہ پورا حرم اور چاروں طرف باہر والے روڈ گھومنے کے بعد یہاں بھی دیکھیں کافی تعداد میں حاجی صاحبان غزہ کبری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو یہاں کا پتہ نہیں چلتا کہ یعنی کہ جو مسجد جن ہے وہ حرم سے کتنی دور ہے، بالکل قریب ہے۔ اگر بندہ یہاں پہ آتا ہے تو مسجد جن کی لازم زیارت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں پہ جنات نے نماز پڑھی تھی، وہاں پہ 2 نوافل پڑھے، وہاں پہ دعا مانگے، اور ساتھ ہی جنت المالا کا برسان ہے اس کی بھی زیارت کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس مقدس جان کی زیارت نصیب فرمائے۔ حاجیوں کی طرح آپ کی بھی آمد ہو، آپ بھی یہاں آئیں اس مقدس جگہ پہ، اور پیارے محبوب کا روزہ بھی دیکھیں، اور یہ مقدس جگہ پیارا گھر خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔